يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. چلیے باب النهي عن المزابنة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن المزابنة. وفيه قال حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عبد بن عمر رضي الله عنهما وعن اجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، والمزابنه بيع ثمن النقد بالثمن كيلا، وبيع سبيل الحمل كيلا، وعن كل ثمن بقصره. وبه قال حدثني علي بن حجر قال زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنه ان يباع ما في رؤوس الحمل بدم بكيل مسمى ان زاد فليا وان وصف عليا. وحدثنا محمد بن يحيى وابن كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس نحوه. وحدثني محمد بن نوح قال اخبرنا عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمرة على رزقه ان كان نهرا بدم الكيل، وان كان ثمرا ان يبيعه بزبيب الكيل، وان كان زرعا ان يبيعه بطعامه، انما عن ذلك به. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. وبه قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن شعبة وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك وحدثني سويد بن سعد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع في هذا الإسناد عن حديثهم. باب النهي نقلا عليها القدر. یہ باب المزابنہ، باب النهی عن المزابنہ، بیع مزابنہ کس کو کہتے ہیں؟ بیع مزابنہ کہا جاتا ہے، یہ اصل میں بنا ہے الزبن سے. اس کے معنی آتے ہیں الدفع الشدید، کسی چیز کو بہت زور سے دھکا لگانا. بیع مزابنہ کہتے ہیں کٹے ہوئے سوکھے پھلوں کی بیع گیلے پھلوں سے. جیسے انجیر ہے تو ایک تو وہ ہے جو درخت سے اتارا جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سکھا دیا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے المزابنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیوں اس سے منع فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں کمی زیادتی ہوتی، تفاضل پایا جاتا ہے. جو ربا الحدیث جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اسی لیے حدیث پاک میں صاف ہے وَبَيْعُ الْكَرَمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. الکرم کہتے ہیں انگور کو جب وہ گیلی ہو، اور الزبیب کہتے ہیں جب وہ کیا ہو جائے، سوکھ جائے. تو حضور نے اس کو کوئی کہ مثال کہ وَبَيْعُ الْكَرَمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، کیونکہ یہاں پر بھی وہی صورت پائی جاتی ہے کہ کشمش کو زبیب کہا جاتا ہے اور انگور کو الکرم کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں
ربا کا شبہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جی ہاں، اور ہمارے تمام کے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ بیع مزابنہ یہ جائز نہیں ہے، سوکھے پھل کی بیع گیلے پھل سے یہ جائز نہیں ہے اگر دونوں ایک ہی جنس کے ہو تو۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وقفت على مالك عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا فذكر فثمر لا للبائع الا ان يشترط المبتاع. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله وحدثنا ابي بكر وبشير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل مشتري أصولها فقد ذكرت فإن ثمرها التي يضرها إلا أن يشترط الذي اشترطها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بيت حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ نظر رجل نبع أصلا فإن الذي نظر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وبه قال حدثنا ابو ربيع والمكافر قال حدثنا حماد وحدثني قتيبة بن سعيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عن ايوب عن نافع بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن مسلم قال اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعده فذكر فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخر سنه وقال الاخر عني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري في هذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني محمد بن يحيى قال اخبرنا مسلم قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. یہ اس باب میں باب من باع نخلا علیہا ثمر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کی ایک اور صورت کے بارے میں منع کیا کہ من باع نخلا قد ابرت، کہ اگر کسی نے ایسے کھجور کے درخت کو بیچ دیا ابرت جس میں تعبیر کر دی گئی ہو، جیسا کہ مشہور ہے کہ مدینہ منورہ یہ کھجور کے مزارع کا سب سے بڑا مرکز تھا اور آج بھی ہے، تو وہاں پر کھجور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تعبیر کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے حیوان میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں اسی طریقے سے پھلدار درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ کو کہ وہ تعبیر کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ تعبیر، کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جو پھل درخت نہیں دیتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور جو پھل درخت دیتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، تو ہم جو مذکر درخت ہوتا ہے اس کو مؤنث درخت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کا کنیکشن کسی طریقے سے کیا کرتے تھے وہ قائم کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ اس سے پھل زیادہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا۔ حضور نے کہا کہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جیسے ہی حضور نے اس پر ایک نکارت کا سا اپنا تاثر ظاہر کیا، دوسرے سال صحابہ نے تعبیر نہیں کی، تو پھل یعنی کھجور بہت کم آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، بھائی یہ تمہارا دنیا کا کام تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو اس کے بعد سے پھر صحابہ نے تعبیر شروع کر دی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی باغ میں بہت سارے درخت ہوتے ہیں، کچھ درختوں پر سب کچھ ہونے کے باوجود پھل نہیں آتے، تو پھل نہیں آتا ہے تو سمجھ جانے کا کہ انہو شجرۃ، کہ یہ شجرہ ہے مگر مذکر ہے، یہ درخت ہے مگر کیا ہے؟ مذکر ہے۔
دوسری چیزوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہے، اور آج کی سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب و غریب بحث چھیڑی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ انسان میں جان ہے، پھر اس کے بعد دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ درختوں میں نمو پایا جاتا ہے، لہذا اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ حضرت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جمادات میں بھی جان ہونی چاہیے۔ جمادات میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ جان ہونی چاہیے۔ کہا اس لیے کہ سورج ہے، چاند ہے، یہ جمادات کے قبیل سے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت ادراک ہے، اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم نے بھی بیان کیا۔ تو اسی لیے یہ جو آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند اس طرح اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے، زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، یہ ساری چیزیں اسی وقت کسی چیز کا حرکت کرنا اسی وقت ممکن ہو جب اس میں قوت ادراک ہو۔ اگر اس میں جان نہ ہو تو اس چیز کا حرکت کرنا ممکن نہیں ہے۔ بے جان چیز کیسے حرکت کرے گی؟ تو اس لیے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جمادات میں بھی الگ الگ نوعیت سے کچھ نہ کچھ درجے میں جان ہونی چاہیے۔ تو آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جان ان چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تعبیر، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تعبیر کر دی ہو فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، تو اس کا پھل بائع کے لیے ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے بیچ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تعبیر کی ہو کچھ بھی کیا ہو، لیکن چونکہ اس کو وہ بیچ چکا ہے، اب وہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس مرتبہ میں نے تعبیر کی ہے لہٰذا اس بنا پر یہ میرا ہوگا، نہیں۔ جب درخت کا مالک بائع بن گیا تو اب اس پر آنے والے پھل کا مالک مشتری کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو درخت لگا ہوگا یا لگنے والا ہوگا اس کو بیع سے مستثنا نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ کی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی۔ تو اس پورے باب میں اسی قسم کی روایات کو جمع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات سے منع کیا ہے۔ جی ہاں۔ باب النهي عن المحاقبة والمزابنة وعن المقارنة وبيع الثمرة وتبدو بصلاحها وعن بيع المعاوضة وبيع السكين۔ یہاں پر بیع مزابنہ کو بیان کیا گیا تھا، اب اس کے بعد بیع کی اور چند قسموں کو یہاں بیان کر رہے ہیں، جس میں ایک ہے محاقلہ، دوسری ہے مخابرہ، تیسری ہے معاومہ، اور چوتھی ہے بیع السنین، بلکہ معاومہ ہی کو بیع السنین بھی کہا جاتا ہے، اس کے دو نام ہیں۔ تو اس باب میں تین قسم کی بیوع کو بیان کیا جا رہا ہے، محاقلہ، مخابرہ اور معاومہ۔ جی ہاں چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن جريج عن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء بن الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله۔ وبه قال بیع مخابرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بیع مخابرہ کہا جاتا ہے کھیت میں لگے ہوئے غلے کی بیع جو گیلا ہو سوکھے گلے سے، جیسے گیہوں اگر گیلا ہے اور کسی کے پاس سوکھا گیہوں ہے تو وہ گیلے گیہوں کی بیع جو درخت پر جو پودے پر لگا ہوا ہے سوکھے سے جو توڑ کر سکھا دیا گیا ہے اس سے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوکھنے کے بعد وزن کم ہو جاتا ہے اور گیلا ہونے کی صورت میں اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پھلوں میں منع فرمایا اسی طریقے سے مخابرہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ مخابرہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرات فقہا کا تمام کا اس
سلسلے میں اتفاق ہے کہ مخابرہ متفق علیہ طور پر ناجائز ہے. فقہائے اربعہ سب کے سب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو دینار اور درہم سے خریدا جائے. کیا مطلب کہ اگر آپ کو خریدنا ہی ہے تو آپ کیا کریں, پیسوں سے خرید لیں اسے. اس زمانے میں دینار اور درہم کرنسی ہوتی تھی, اور ہمارے زمانے میں جو اصل کرنسی ہے ثمن اصلی نہیں ہے. ہم جن روپیوں اور پیسوں کو استعمال کرتے ہیں, اب اس کو کہا جاتا ہے لیگل ٹینڈر. اس کا آگے بیان آ رہا ہے, احادیث میں اس کا اشارہ ہے جس پر بیان کیا گیا ہے کہ نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے, تو اسے لیگل ٹینڈر کہا جاتا ہے. یعنی فرضی سمن, مانا ہوا سمن نہیں ہے, عرف میں اسے سمن بنا دیا گیا, ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کاغذ اور یہ لوہا سمن نہیں بن سکتا مزاج شریعت کے اعتبار سے. تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اگر پیسوں سے خریدتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اسی کی جنس سے اس کا رد و بدل کرنا یہ درست نہیں. جی ہاں. وفيه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جرير قال اخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المقارنه والمحاقله والمزابنه وعن بيع التمر حتى تنعم ولا تباع الا بالله والدنانير الا العرايا. قال عطاء فسرها لنا جابر قال اما المقارنه فالارض البيضاء يرفعها الرجل الى الرجل فينفق بها ثم ياخذ من الثمر. وزعم ان المزابنه بيع وقته من الثمن كيلا والمحاقله في السلع على نحو ذلك يبيع سلعا قائما من حق كيلا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن احمد بن ابي خلف اليهما عن زكريا قال ابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي اميسه قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جابر عن الله بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخاضره وأن يشترى النخل حتى يسقيه ويسقاه أن يحمر أو يصفر ويؤكل منه شيئا والمحاصلة أن يباع النخل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوسط من الثمن والمخاضرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا مسلم قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة وعن بيع الثمرة حتى تصبح. قال قلت لسعيد ما تصنع قال تحمار وتصفر وتؤكل في النار. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواري ومحمد بن عبيد القواري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي زهير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه والمعاونه والمقارنه. قال احدهما یہ محاقلہ بيع محاقلہ کس کو کہتے ہیں؟ محاقلہ کہا جاتا ہے اس طور پر دو شخص آپس میں معاملہ کریں کہ ایک آدمی کی زمین ہو اور دوسرے آدمی کا بیج ہو. تو فرماتے ہیں جو صاحب ارض ہے, زمین کا مالک ہے, اسی کا اگر بیج بھی ہے تو اس صورت میں یہ محاقلہ ہے. مالک ارض جو زمین کا مالک ہے, بیج بھی اس کا, زمین بھی اس کی, اور ایک آدمی صرف اس پہ محنت کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا مالک بھی وہ, جو بیج ڈال رہے اس کا مالک بھی وہ, اور پھر اس کے بعد وہ جو آدمی کام کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ وہ تو ایک اجیر کی طرح ہو گیا. اور اب اس کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ ٹھیک ہے میری زمین ہے, میرا بیج ہے, سب کچھ ہے, آپ محنت کرو, اس میں سے آپ کو 30%, 40% یہ کہا کہ یہ کس بنیاد پر اس کے لیے دے دیا جا رہا ہے, تو اس لیے فرمایا کہ جائز نہیں. دوسری صورت فرماتے ہیں کہ زمین کا مالک کوئی اور ہے اور جو عامل ہے, جو مالک نہیں ہے, جو کرائے پر لے رہا ہے یا جو صرف اس میں محنت کر رہا ہے, وہ اپنی طرف سے بیج ڈالے, تو بیج عامل کی طرف سے ہو
تو اس صورت میں اس کو مزارعہ کہتے ہیں. تو مالک اگر بیج ڈالے تو محاقلہ، اور اگر بیج عامل کی طرف سے ہو تو مزارعہ. محاقلہ کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ محاقلہ جائز نہیں ہے. بعض حضرات نے محاقلہ کی ایک کیفیت بھی بیان کی ہے کہ محاقلہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے ساتھ زمین کو کرائے پر دے دے کسی کو، اور کرائے پر دینے کے ساتھ اس سے یہ کہے کہ یہ زمین آپ کو کرائے پر دی، اس میں سے 20 کنٹل میرا بکے گا. تو کہا یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کیا پتا پکتا بھی ہے یا نہیں. اگر پکتا ہے تو 20 کنٹل بھی پکتا ہے یا نہیں، کتنا پکتا ہے کچھ پتا نہیں. تو اس وجہ سے کوئی ایک خسارے میں پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ پک جائے. تو دونوں کے لیے خسارے کا امکان ہے. تو یہ ایک قسم کا غرر ہے، اور غرر جائز نہیں ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ مالک ارض اسی کا بیج ہو تو اس صورت میں اسے محاقلہ کہا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اب رہ گیا مزارعہ، جو ہمارے زمانے میں بکثرت ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہم لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس چیز میں دو چار ہوتے ہیں. تو مزارعہ کے سلسلے میں کراء الارض کے تحت بہت ساری شکلیں بیان کی جا رہی ہے کہ بیع کو بٹائی پر دینے کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، جن میں سے 2 متفق علیہ ہے اور 2 مختلف بھی ہے، جو آگے ابواب کے اندر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے گا. جی ہاں. ایک اور بیع کا تذکرہ ہے اس میں، بیع المعاومہ. بیع المعاومہ یہ منع ہے عام سے، چند سالوں کے لیے بیع، کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے اس باغ میں 3 سال تک جتنا بھی پھل آئے گا وہ آپ کا ہوگا، آپ اتنے پیسے مجھے دیں. تو اس کو کہتے ہیں بیع معاومہ. امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے ان یبیع ثمر الشجرة عامين او 3 او اكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالاجماع. المجموع میں فرماتے ہیں کہ بالاجماع یہ بیع باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت پائی جاتی ہے، غرر پایا جا رہا ہے. کیسے غرر پایا جا رہا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرا باغ ہے، اس باغ میں 3 سال 5 سال 10 سال تک جو بھی پھل آئے وہ سب آپ کا، آپ مجھے 1 سال کے حساب سے 2 لاکھ روپے کا 20 لاکھ روپے دے دیں. ظاہر سی بات ہے یہ کس قسم کی بیع؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت ساری شرطیں پائی، بہت ساری شرطیں جو بیع کے لیے ضروری ہے وہ مفقود ہے. نمبر 1 تو یہ کہ مبیع ہی نہیں ہے، عدم فقدان المبیع، مبیع موجود نہیں ہے. اور جب مبیع موجود نہیں ہے تو شرط یہ ہے کہ بیع کے لیے مبیع کا وجود ضروری ہے. تو دوسرا جہالت پائی جاتی ہے کہ اگر مبیع آئے گی تو کتنی آئے گی، اس پر کتنا پھل لگے گا، کیا اتنی قیمت کا پھل لگے گا یا نہیں، تو غرر پایا گیا. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں جہالت ہے، غرر ہے، اسی طریقے سے اس میں فقدان مبیع ہے، یہ ساری صورتیں جمع ہو رہی ہے. اس وجہ سے بالاجماع فقہاء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. جبکہ ہمارے زمانے میں بہت سارے باغات والے، موسمی کے باغات والے، سنترے کے باغات والے، آم کے باغات والے آج بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے دے دیا اور 10 لاکھ روپے آپ دے دو. یہ جائز نہیں ہے، بالاجماع حرام ہے، ناجائز ہے. جی ہاں. وعن الدنيا والقصص في العرايا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابي عن يوحنا الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لا يذكر بعزم هي المعاوضه. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عمرو. اب یہاں سے جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے باب کراء الارض، زمین کو کرائے پر دینے کے بیان کے سلسلے میں بہت سارے ڈھیر ساری حدیثوں کو امام مسلم نے جمع کیا ہے. اور اس کے ذیل میں
قراء ارض زمین کو مضاعف کر دینے کی بہت ساری شکلوں کو بیان کیا ہے، جس میں خود ائمہ احناف میں ایک طرف صاحبین ہیں اور ایک طرف امام صاحب اختلاف پایا جاتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان بھی اختلاف ہے، جسے احادیث کے ساتھ ساتھ بیان کیا جائے گا۔ جی ان چیزوں سے حضور نے منع کیا۔ نمبر 1 زمین کو کرائے پر دینا، زمین کو کرائے پر دینے کے سلسلے میں حضرات فقہاء کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قراء الارض یعنی زمین کو بٹائی پر دینا یہ مطلق طور پر ناجائز ہے۔ امام ابن حزم کی یہ رائے ہے، ابن حزم ظاہری کی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں جواز تلاش کیا جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا نہا عن قراء الارض، زمین کو کرائے پر دینا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ لہذا اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی۔ البتہ حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں بیع کے جواز اور عدم جواز کی تعین ہوگی۔ وہ اصول کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بٹائی کا جب معاملہ کیا جائے تو اس وقت جانبین میں سے کسی کی طرف سے بھی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر جہالت پائی جائے وہاں پر وہ ناجائز ہو جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بیع کو بٹائی پر دینے کی متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی بیع کو بٹائی پر دے اور یہ کہے کہ یہ زمین ہم نے آپ کو کرائے پر دے دی، بٹائی پر آپ کو دے دی، آپ اس میں کھیتی کیجئے سال بھر، اور پھر اس میں سے جو کچھ آئے گا تو 20 کنٹل میرا، باقی آپ کا، یہ متفق علیہ طور پر ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شکل وہ یہ کہے کہ یہ پوری زمین ہے 10 ایکڑ، اس میں اوپر والا جو 5 ایکڑ ہے اس میں جو لگے گا وہ میرا، اور نیچے والا جو 5 ایکڑ ہے اس میں جو کچھ لگے گا وہ آپ کا۔ فرماتے یہ بھی متفق علیہ طور پر ناجائز ہے۔ تیسری صورت زمین کو کرائے پر دے اور اس میں یہ کہے کہ اس میں سے جو بھی کچھ ہوگا اس میں ہم دونوں آدھا آدھا جتنا بھی ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت اس کے بھی عدم جواز ہے، البتہ دوسری روایت اس کے جواز کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کسی کا کوئی نقصان نہیں، اگر آ گیا تو دونوں کو ملے گا، اور اگر کچھ نہیں لگا تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ زمین آپ کو میں نے کرائے پر دی، اس کے عوض میں آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، 10,000 ایک سال کے، یا 15,000 یا 20,000۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرات صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ جائز نہیں، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور عام طور پر فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہی دیا گیا، بلکہ امام صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ یہ آدھا آدھا تقسیم کرنے کے معاملے کے بجائے اسے پیسوں پر ہی کیا جائے اور زمین کو کرائے پر دے دیا جائے، اس میں زیادہ آسانی ہے اور زیادہ سہولت ہے۔ البتہ امامین صاحبین فرماتے ہیں کہ کرائے میں کرایہ جو اس کا لیا جا رہا ہے وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ بتائیں اس میں سے کتنا اناج لگتا ہے۔ 10,000 کا کرایہ دیا آپ نے، جبکہ اناج 5,000 کا ہوا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس کی قسمت کی بات ہے، لیکن کرائے کے جو اصول ہیں وہ یہاں پائے جا رہے ہیں۔ جیسے مکان بنایا آپ نے، وہ کرائے میں دے دیا، اب اس نے کوئی جرم کیا تھا، پولیس پکڑ کے اس کو لے گئی،
لیکن 1 مہینے تک اس کو چابی بھی نہیں ملی اور کوئی اطلاع بھی نہیں ہوئی تو یہ کہے گا کہ مجھے پولیس لے گئی اس لیے میں کرایہ نہیں دوں گا، کرایہ دینا پڑے گا. بولے گا میں تو اس میں رہا نہیں. ارے تم نہیں رہا ہم کیا کریں؟ لیکن ہم نے تو آپ کو چابی اور گھر دستر. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ نقصان اور نفع یہ الگ بات ہے، لیکن جیسے مکان کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے ایسے ہی زمین کو بھی کرائے پر دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ زمین ایسی چیز ہے جس کے عین کے بقا کے ساتھ اس سے استفادہ ممکن ہے، اور ہر وہ چیز جس کے عین کے بقا کے ساتھ استفادہ ممکن ہو اسے اجرت پر دینا جائز ہے. اسے اجرت پر دینا کیا ہے؟ جائز ہے. لہذا اس بنا پر امام صاحب نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. چلیے. قال حدثني ابو بكر بن جعفر وقال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمرو وقال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة الارض وفيه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن فضيل. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث میں ڈھیر ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً منع فرما رہے ہیں، تو پھر امام صاحب نے کیسے جائز قرار دے دیا اس کو؟ تو فرماتے ہیں امام صاحب کے نزدیک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کو بٹائی پر دیا کرتا تھا، تو میں نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس کا جواز فراہم کیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کی حدیثیں جمع ہوئی. اب اس میں دو میں سے ایک شکل ہو سکتی ہے، یا تو یہ تطبیق دی جائے، اور تطبیق کی صورت یہ کہ جہاں پر زمین میں جہالت کی صورت ہو اس کو حضور نے کرا کہہ کر ناجائز قرار دیا ہے، کرا الارض کہہ کر، اور جہاں پر آپ نے جائز قرار دیا وہاں پر اگر جہالت نہیں پائی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جائز ہے. رافع بن خدیج وغیرہ کی روایت سے جواز فراہم ہوتا ہے. تو اس طرح سے دونوں میں تطبیق دی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کی بات صورتیں ناجائز ہے اور بات صورتیں جائز ہے. اور دوسرا طریقہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو یہ جو روایتیں اتنی ساری سلسلے میں کرائے ارض سے منع کرنے کے سلسلے میں ہے، تو ہو سکتا ہے امام صاحب کی طرف سے جواب دیتے ہیں صاحب ہدایات امام زیدائی وغیرہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے ابتدائی اسلام میں اس سے منع کیا، مگر رافع بن خدیج نے بعد میں آ کر جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا جواز فراہم کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے والا حکم یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور یہ حکم کیا ہے؟ اس کے لیے ناسخ ہے. جی ہاں. قال حدثنا محمد بن فضل وهو عالم وهو ابن عمرو السدوسي قال حدثنا ابي بن قال حدثنا مطر بن الرواق عن جابر بن عبد الله وعن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرع عنها اخاه. وفيه قال حدثنا حاتم بن موسى قال حدثنا جابر بن عبد الله انه زرعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لرجال وقود أرضنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل الأرض فليزرعها أو ليمنعها فإنما فليمسك الفضل. وبه قال حدثني محمد بن عبد قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن عباس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الأرض وجبا وعقبا. وبه قال حدثنا نوير قال حدثنا قال حدثنا عبد الملك عن جابر. یہ روایت ہے حضرات صاحبین اور علی میں ثلاثہ اس سے استدلال کرتے ہیں. حضور فرمایا نہا رسول اللہ ان یؤخذ للارض اجر او حظ، کہ زمین سے اجر لینا اور حظ لینا دونوں کو ناجائز قرار دیا. اجر لینے کا مطلب کیا ہے؟ کرایہ لینا. اور حظ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین میں جو چیز اگی ہے اسی کو کیا کر لینا؟ اس میں تقسیم کرنا. تو یہ حظ ہے، یہ حصہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، صفقتین فی صفقتین، ایک ہی معاملے میں دو. ایک طرف اس میں کرائے کی صورت بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس میں بیع کی بھی صورت ہو رہی ہے. تو دونوں جمع ہو، اور دو چیزوں کا جمع ہونا یہ جائز ہے نہیں. تو اس بنیاد پر حضرات
صاحبین اسے کیا قرار دیتے ہیں؟ ناجائز قرار دیتے ہیں. جی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن طارق عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسكين ولا يواجهها نجاه. وبه قال حدثنا شيبان قال حدثنا امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس حدیث میں حضور فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَزْرَعَهَا کہ اگر کسی کی زمین ہو اور وہ اس میں کچھ بو نہیں سکتا ہے، اس کی کھیتی نہیں کر سکتا ہے اور اس سے وہ عاجز ہے، فَلِمْنَحَا أَخَاهُ الْمُسْلِمُ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو وہ زراعت کے لیے دے دیے، وَلَا يُؤَاجِرُهُ إِيَّاهُ اور اس سے اس پر اجرت نہ لے. تو فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو 2-4 بیگھہ ہو تو ممکن ہے، لیکن کسی کے پاس 100-200 بیگھہ ہو اور وہ نہیں کر سکتا ہے تو کیا کسی کو ایسے مفت میں کرایہ پر دے، اس کے تو مزہ ہو جائے سامنے والے کو. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی تعبیر کرنی پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی ہے اور تمہارا گزران چل رہا ہے اور تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہے جو کھیتی کر سکتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ذریعہ معاش فراہم ہو جائے. ویسے بھی اسلام تعاون کا قائل ہے کہ وہ تعاون آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن لمبی چوڑی زمین ہو اس کے سلسلے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں کے پاس 200 400 500 بیگھہ ایکڑ زمین ہے تو وہ آدمی کیسے اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کر اسے بٹائی پر دینے کو اسلام کے متعین کردہ شرائط کے ساتھ اسے جائز قرار دیا جائے. جی ہاں. وبه قال حدثنا شيبان بن فرد قال حدثنا قال سأل سليمان بن موسى فقال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها وليزرعها ولا يجد قارعا. بات اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، احادیث مبارکہ جس کثرت کے ساتھ امام مسلم دلائل کو اور احادیث کو جمع کرتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بالکل سچ فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء کہ ہم نے تمہیں راہ روشن پر چھوڑا ہے. کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں جو قیامت تک امت کو پیش آئے اور آپ نے اس کے حکم کو بیان نہ کیا. اسی لیے یہ جو جدت پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو حدیث سے بہت غصہ آتا ہے حدیث پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مطلب کی چیزیں نہیں نکلتی اس سے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر کوٹ کر اسے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. تو انہیں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر عمل کرنے کے راستے مسدود نظر آتے ہیں تو پھر اٹھا کر کہتے ہیں کہ حدیث 300 سال کے بعد، کوئی تیرے بابا نے 300 سال کے بعد لکھی نہیں ہے. الحمدللہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ چلی جائے گی. وہ خود انشاءاللہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق دیے جاتے ہیں، اور محروم قسمت ہے وہ لوگ جو اس کے اوپر نہیں کرتے ہیں.